الحمدللہ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں گے اور شفاعت کا دروازہ بھی کھولیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کے مالک ہوں گے، شفاعت کبریٰ پر فائز ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک نے یہ حق دیا ہے اور قیامت کے دن خاص طور پر اس کا اظہار ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شفاعت کا حق استعمال کرنے کے بعد پھر دیگر انبیاء، اولیاء، شہداء، علماء سب جو ہیں وہ شفاعت کریں گے۔ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، رمضان شریف شفاعت کرے گا، دیگر جو بھی شفاعت کریں گے وہ سب بعد میں کریں گے۔ سب سے پہلے شفاعت پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، عقیدہ شفاعت مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی اور انہوں نے شفاعت کی اقسام ذکر کی ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح کے وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے شفاعت کی 3 قسمیں کی۔ انہوں نے کہا کہ شفاعت کی پہلی قسم ہے شفاعت بالوجاہت۔ شفاعت بالوجاہت کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ کی بارگاہ میں کوئی مجرم پیش ہوتا ہے، مثلا وہ چور ہے، اس نے چوری کی اور ثابت ہو گئی کہ یہ چور ہے۔ اب بادشاہ کا کوئی قریبی وزیر مقرب جو سب سے زیادہ قریبی ہے، وہ اپنا مقام، منصب، مرتبہ اور بادشاہ کے دربار میں اس کی جو وجاہت ہے، جو اس کی رسپیکٹ ہے، جو اس کی عزت ہے، جو اس کا مقام ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے اس چور کی سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت اس کا گناہ معاف کر دیں، اس کی چوری معاف کر دیں۔ اب بادشاہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری مملکت کا سب سے بڑا وزیر ہے، اگر میں اس کی نہیں مانتا اور یہ ناراض ہو جاتا ہے تو میرا سارا مملکت کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا۔ لہذا مجبوراً بادشاہ اس وزیر کی بات مانتے ہوئے اس چور کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں شفاعت بالوجاہت، کہ بادشاہ اس کے روب سے، اس کی طاقت سے، مملکت کے اندر اس کا جو تصرف کی ایک طاقت اور پاور اس کے پاس ہے، بادشاہ اس سے سہم کر، ڈر کر اس کی بات مان کر چور کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ شفاعت بالوجاہت ہے۔ تو اس شفاعت بالوجاہت کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا جناب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی جو شفاعت ہے وہ بالکل حرام ہے، شرک ہے، لہذا شفاعت بالوجاہت رب کی بارگاہ میں اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بات میری آپ سمجھتے ہیں نا شفاعت بالوجاہت کا انہوں نے کیا مفہوم ہے۔ اچھا، دوسری انہوں نے تقسیم کی اور کہا شفاعت بالمحبت۔ شفاعت بالمحبت کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں ایک چور پیش ہوتا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ اب بادشاہ کے بیٹوں میں سے یا بادشاہ کی بیویوں میں سے یا بادشاہ کا کوئی وزیر ہے جس سے بادشاہ محبت کرتا ہے، وہ سفارش کرتا ہے اس چور کی کہ بادشاہ اس کو معاف کر دو۔ اب بادشاہ چونکہ محبت کرتا ہے اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے اور اس وزیر سے، تو بادشاہ اس محبت کی وجہ سے جو اس کو اس سے ہے، تو محبت کی وجہ سے بادشاہ چور کو معاف کر دیتا ہے کہ کہیں میرا محبوب روٹھ نہ جائے، کہیں میرا محبوب روٹھ نہ جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اپنے محبوب کی ناراضگی کے ڈر سے اس کی جناب
غصے کے ڈر سے بادشاہ چور کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ ہے شفاعت محبت. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو قسم ہے شفاعت کی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناجائز اور حرام ہے کہ کوئی اللہ کا پیارا ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے اور اللہ اس ڈر سے اس کی سفارش قبول کر لے کہ یہ میرا محبوب ہے اور اگر یہ روٹھ گیا تو پھر بھی میرا نظام نہیں چل سکے گا. لہذا اس کے روٹھنے کے خطرے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کر دیتا ہے. تو یہ بھی انہوں نے کہا یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. لہذا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت بالمحبت بھی نہیں کی جا سکتی. اب آخری قسم شفاعت کی انہوں نے کی اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے شفاعت بالاذن. اس کی انہوں نے تشریح یہ کی کہ جناب ایک چور چوری کر کے بادشاہ کے پاس پیش ہوتا ہے. اب اس نے زندگی میں صرف ایک بار غلطی کی ہے, 2 بار کی ہے یا 3 بار کی ہے اور اس کا غلطی پر قائم رہنے کا ارادہ بھی نہیں. وہ بڑا نادم ہے, بڑا شرمندہ ہے. وہ بادشاہ کے دربار میں بڑا خفت اور پریشانی اور شرمندگی کا سامنا کر رہا ہے اور وہ بڑی لجاجت سے کہتا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف کر دو, میں پھر نہیں کروں گا. اب بادشاہ کو رحم آ جاتا ہے اس پر اور بادشاہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں, لیکن امور مملکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہ معاف تو خود کرنا چاہتا ہے, لیکن بادشاہ اپنے کسی وزیر کو کہتا ہے کہ تو اس کے بارے میں مجھے کہہ دے. تو ایک جو نظام ہے حکومت کا اسباب کے سلسلے سے چلتا ہے, تو چلو تو کہہ دے گا تو میں تیرے کہنے پر معاف کر دوں گا. یہ شفاعت کی تیسری قسم ہے. اس میں اصل میں اس شفاعت کرنے والے کا کردار نہیں ہے بلکہ بادشاہ خود اسے حکم دے کر اپنی بارگاہ میں بلوا رہا ہے کہ تو اس کے بارے میں مجھے شفاعت کر دے تو میں تیری قبول کر کے اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری شفاعت بالاذن ہے اور یہ تیسرے قسم کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتی ہے. پہلی 2 قسموں کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناجائز ہے, حرام ہے, شرک ہے اور کفر ہے. یہ تقسیم پتہ کنہوں نے کی ہے؟ یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کی ہے تقویت الایمان میں, جو جن کو یہ تمام مطلب حدیث حضرات اور دیوبند حضرات بھی اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں. اس نے یہ تقسیم کی ہے شفاعت کی اور اس نے کہا کہ یہ پہلی 2 قسمیں جو نجات والی شفاعت ہے اور محبت والی شفاعت ہے یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بالکل شرک ہے, کفر ہے, حرام ہے. تیسری جو شفاعت ہے وہ بھی اصل میں شفاعت نہیں ہے, وہ تو بادشاہ کا حکم ہے. بادشاہ خود معاف کرنا چاہتا ہے, صرف امور مملکت کی ایک نظام کے لیے اس نے کہہ دیا کہ چلو تو میری بارگاہ میں کہہ دے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. تو یہ تیسری قسم کی شفاعت جو ہے یہ جائز ہے. پہلی 2 قسموں کی شفاعت بالکل ناجائز, حرام اور کفر. حضرات گرامی قدر, اگر یہ تشریح مان لی جائے, اس کا مقصد اصل میں پتہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی نبی ولی کو اللہ کی بارگاہ میں کوئی عزت نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, کوئی اس کا مقام نہیں رب کی بارگاہ میں. اصل بتانا یہ چاہتا ہے مصنف کہ کسی نبی ولی کی حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے. حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں وجاہت والی شفاعت نہیں کر سکتے, محبت والی شفاعت نہیں کر سکتے. تیسری جو شفاعت ہے وہ اللہ کا اصل میں خود اپنا ارادہ ہے معافی دینے کا, اس لیے اللہ پاک نے اس کو کہہ دیا کہ تم میری بارگاہ میں کہہ دو تو میں چلو اس کو معاف کر دیتا ہوں. ایک نظام بن جائے حکومت کا, تو اس لیے وہ شفاعت بالاذن ہے. اب حضرات ہمارے علماء جو اس کی تشریح کرتے ہیں ذرا وہ بھی سمجھ, ان کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی. اب ہمارے علماء کی طرف سے جو اس کا جواب دیا جاتا ہے اور جو اس کی وضاحت کی گئی ہے وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں. اور یہ جو میں کتاب لے کے آیا ہوں یہ تقریباً 160 سال پہلے لکھی گئی ہے, فارسی زبان میں لکھی گئی, اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟
1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو حضرت مولانا امام فضل حق خیرآبادی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، یہ وہ بزرگ ہیں اور ان کی مشہور کتاب ہے۔ تو انہوں نے مولوی صاحب کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ شفاعت بالمجاہد بھی اللہ کی بارگاہ میں جائز ہے اور شفاعت بالمحبت بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں جائز ہے۔ ہم جو شفاعت کی تشریح کرتے ہیں اور جو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے کی ہے وہ شفاعت وجاہت والی نہیں ہے، وہ تو دھونس اور داندلی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اگر وزیر کی بات بادشاہ نہیں مانتا تو وزیر مملکت کا نظام سارا خراب کر دے گا، الٹ پلٹ کر دے گا، اور بادشاہ ڈرتا ہے کہ میرا نظام خراب ہو جائے گا، تو بادشاہ نے ڈر کی وجہ سے اس کی بات مانی، تو یہ شفاعت ہوئی یا جبر ہوا؟ جبر بولو، جبر۔ یہ تو دھاندلی ہوئی کہ اس نے زبردستی منوائی، تو جو زبردستی منوائی جائے وہ شفاعت تو نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاعت بالمجاہد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا بادشاہ نے اسی کی مثال کے اندر جواب دیں تو پھر یہ بنے گا کہ بادشاہ نے ایک وزیر کو اپنا مقرب بنایا ہوا ہے، بہت زیادہ عزت دی ہے، رسپیکٹ دی ہے، شان دی ہے، اس کو بہت بڑا مقام دیا اور اپنا نائب بنایا ہے۔ اب بادشاہ نے جو اس کو عزت، مقام، مرتبہ اور نیابت عطا کی ہے، اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ بادشاہ اس کی بات کو نہ ٹھکرائے اور اپنے کرم سے اس کی بات مان لے۔ یہ ہے شفاعت بالمجاہد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ ڈر کے مان رہا ہے۔ بادشاہ نے جو اس کو عزت دی ہے، جو اس کو مقام دیا ہے، جو اس کو مرتبہ دیا ہے، اس مقام، مرتبے اور دیے ہوئے منصب کے تقاضے کے پیش نظر بادشاہ نے کرم فرماتے ہوئے اس کی بات مان لی۔ اس عزت کی وجہ سے جو بادشاہ نے اس کو دی ہے، تو اپنے کرم سے اس عزت اور مرتبے اور مقام کا لحاظ کرتے ہوئے بادشاہ نے اس کی بات مان لی، تو اسے کہتے ہیں شفاعت بالمجاہد۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ عزت اور مقام اللہ نے محمد مصطفیٰ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی وجاہت والے ہیں اور آخرت میں بھی وجاہت والے ہیں۔ تو یہ ہے شفاعت بالمجاہد کہ اللہ تعالیٰ نے جو منصب دیا ہے، جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے رب کی بارگاہ کے اندر، جو ان کی عزت اور رسپیکٹ ہے، اللہ کبھی ان کی موڑتا نہیں اپنے کرم سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ڈر کے ان کی بات مانتا ہے، اللہ اپنے کرم سے جو رب نے ان کو منصب دیا ہے اس منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ اپنے کرم سے ان کی بات مان لیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شفاعت بالمجاہد، اور یہ بالکل جائز ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ دیکھیے نبی پاک کو اللہ فرماتے ہیں آسان ربوں کا مقام محمود، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرنا ہے۔ وہ کیا مقام محمود ہے؟ کہ عرش الہی پر کرسی رکھی جائے گی اور حضور کو کرسی پر بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ عرش پر اللہ تعالیٰ کے عرش پر کرسی رکھی جائے گی اور نبی پاک علیہ السلام اس کرسی پہ براجمان ہوں گے، جلوہ فرما ہوں گے، اور ساری کائنات اس وقت نبی پاک کی حمد کر رہی ہوگی اور حضور اللہ کی حمد کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے مقام معبود۔ مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ جب ساری کائنات نیچے ہو اور رسول اللہ اللہ کے عرش پر اللہ کی کرسی پر تشریف فرما ہو اور جلوہ فرما ہو؟ حضرات محترم، یہ ہے شفاعت بالمجاہد۔ دوسری ہے شفاعت بالمحبت۔ محبت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اپنے محبوب سے اور اپنے محبوبوں سے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اپنے محبوبوں کی بات اپنے کرم سے مانتا ہے۔ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کوئی نہیں کرتا، وہ اپنے کرم سے اس محبت کے تقاضے کے پیش نظر جو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے ہے، تو محبوب کی محبت کے پیش نظر رب اس کی بات مان اپنے محبوب کی بات مانتا ہے۔ تو مجھے بتائیں اس میں کوئی مجبوری والی بات ہے؟ نہیں۔ یہ ہے شفاعت محبت۔ حضور سے بڑھ کر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کسی اور کے ساتھ پیار ہے؟ نہیں۔ جس
محبوب کو اللہ فرمائے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو ان قریب رب اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ اور حضور اللہ کی بارگاہ میں اس مقام محبت کے ناز کی وجہ سے کہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا، ساری امت جنت جائے گی تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ یہ ہے شفاعت بالمحبت۔ اور تیسری جو ہے شفاعت بالعزن، وہ بھی بالکل جائز ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ نبیوں کی، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے، کوئی منزلت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، نہ شفاعت بالوجاہت کر سکتے ہیں، نہ شفاعت بالمحبت کر سکتے ہیں۔ دو قسمیں پہلے اڑا دی، آخری قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھی کہ وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کو بھی وسیلے کے طور پر کہہ دیتا ہے کہ میں معاف خود کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تو کہہ دے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی باقی نہ بچی۔ تو مجھے بتائیں پھر شفاعت کی کیا حیثیت اور کیا مقصد اور کیا مقام رہا؟ نبی پاک ساری زندگی امت سے یہ دعا کراتے رہے ہیں۔ اذان آپ دیتے ہیں جی، اذان میں جب اذان کی بات کی آپ دعا مانگتے ہیں تو کیا ہے؟ آخری لفظ کیا ہے؟ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ۔ یہ نبی پاک کی تعلیم کرنا ہے، حضور علیہ السلام کے سکھائے ہوئے الفاظ امت کو سکھائے کہ میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، میرے لیے شفاعت کی دعا مانگو، اور امت مانگتی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب جب جہنم سے آخری امتی کو بھی نکال لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب آپ نے اپنی امت کے لیے میرے غضب سے کچھ چھوڑا ہی نہیں، ساری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کے جائیں گے۔ یہ ہے مقام شفاعت۔ اور شفاعت دو طرح سے کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے کسی گناہگار کی معافی کے لیے، دوسری ہوتی ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ نبی پاک دونوں طرح کی شفاعت کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور گناہوں کی معافی والی شفاعت بھی کریں گے اور درجات کی بلندی والی شفاعت بھی کریں گے۔ ہمارے جیسوں کی شفاعت ہوگی گناہوں کی معافی والی، اور جو محبوب کی امت کے پاک لوگ ہیں ان کی شفاعت ہوگی درجات کی بلندی والی۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نبی پاک کی شفاعت سے قیامت کے دن محروم رہے۔ حضور کی شفاعت کا حصہ نیکوں کو بھی ملے گا، گناہ گاروں کو بھی ملے گا، لیکن گناہ گاروں کو معافی ملے گی حضور کی شفاعت کی وجہ سے، اور نیکوں کے جنت میں درجات بلند ہوں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ کیا کریں؟ 9:30 بس ایک بات حضور کی عظمت کی اور سن لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت کے دن ایک اونچی جگہ پر کھڑا کیا جائے گا، چبوترا ہوگا اس پر کھڑا کیا جائے گا، اور ڈیوٹی کیا لگائی جائے گی؟ ڈیوٹی یہ لگائی جائے گی کہ میرے محبوب کا کوئی امتی اگر جہنم لے جایا جا رہا ہے اور فرشتے لے کے جا رہے ہیں تو تم نے میرے محبوب کو اطلاع دے دیا۔ اب ایک امتی کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا اور فرشتے اس کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، تو حضرت آدم حضور کو اطلاع دیں گے تو نبی پاک دوڑ لگا دیں گے، فرشتوں کو روکیں گے کہ رک جاؤ، فرشتے رک جائیں گے، حضور فرمائیں گے میرے امتی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ کا حکم ہے جہنم لے کے جا رہے ہیں۔ سرکار فرمائیں گے دوبارہ اس کے اعمال تولو، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، اللہ کا حکم ہے، ہم حکم خدا سے لے جا رہے ہیں، ہمیں شیطان کا حشر یاد ہے، آپ اللہ سے اشارہ فرما دیں تو ہم آپ کا حکم مانتے ہیں اور آپ کے لیے امتی کے لیے تمہارا اعمال تولنے کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اطیعوا محمدًا، جو میرا محبوب کہتا ہے اسی طرح کرو۔ اب دوبارہ اس امتی کے اعمال تولے جائیں گے، اب پھر وہی مسئلہ ہوگا، نیکیاں نہیں ہوں گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ تو حضور علیہ السلام اپنی جیب مبارک سے کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے
اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس کا نیکیوں والا پلڑا اٹھ جائے گا، گناہوں والا نیچے چلا جائے گا، تو اب اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کہا جائے گا کہ تیرے عمل اب نیکیوں والے زیادہ وزنی ہو گئے ہیں، لہذا تو جنتی ہے۔ تو وہ پھر حضور کے قدموں پہ گر جائے گا اور پوچھے گا آپ کون ہیں جنہوں نے اتنی مشکل میں میرا ساتھ دیا اور مجھے جہنم سے بچا کر جنت پہنچایا؟ سرکار فرمائیں گے مجھے پہچانو، میں تیرا نبی ہوں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ یہ ٹکڑا کیا تھا جو آپ نے اپنی جیب مبارک سے نکال کر میرے نیک میں رکھا؟